الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون معزز حاضرین اور سامعین اکرام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص
طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے بعض کو چن لیتا ہے، اور جنہیں اللہ چن لیتا ہے وہ بڑی فضیلت کے حامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو چن لیا۔ وہ سب کے سب انسان ہی تھے، لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے۔ تو دنیا کے سارے انسانوں میں، سارے لوگوں میں افضل بن گئے وہ جن کو اللہ نے چن لیا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے چنا، اور اسی وجہ سے ہم مصطفیٰ یا مجتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا کرتے ہیں اور پکارا کرتے ہیں اس نام سے، چنے ہوئے۔ تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ میں نبی کے ساتھ ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو چن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ نبیوں کے بعد اس روئے زمین میں سب سے افضل لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، بلکہ عام امتیوں پر صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر کا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، لیکن کسی صحابی کے آدھا کلو یا 1 کلو آدھا سیر یا 1 سیر اناج جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے انہیں چن لیا، اور یہ اللہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو چنتا رہا اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ ایسے ہی انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات میں بھی اللہ رب العالمین چنتا ہے۔ مثال کے طور پر سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینے میں سے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ چن لیا، اس لیے رمضان المبارک کے مہینہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اور کسی 11 مہینہ کا مقام اور مرتبہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہفتے کے 7 دن میں سے جمعہ کے دن کو چن لیا ہے، اس لیے جمعہ کے دن کا جو مقام اور مرتبہ ہے باقی 6 دن کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سال کی تمام راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کو چن لیا۔ وہ ایک رات کتنی عظمت والی، کتنی برکت والی، کتنی فضیلت والی ہے، آپ نے بارہا سنا۔ اللہ رب العالمین نے دنوں میں سے یوم النحر کو چن لیا، اس کی بھی فضیلت آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، قانون ہے، طریقہ ہے
کہ اللہ چن لیتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ چیز عظمت والی ہو جاتی ہے، برکت والی ہو جاتی ہے، فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو جمعہ کا دن ہے، 7 دن میں ایک دن، یہ بھی اللہ کا چنا ہوا ایک دن ہے، یہ ایک عام نارمل دن نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس دن کو چن لیا ہے تو اس دن کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی جمعہ کے دن کام دھام سب بند رکھتے ہیں، لیکن وہ عبادت نہیں کرتے، جمعہ کا جس طریقے سے اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں کرتے، صرف آرام کرتے ہیں، گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اگر اس کو توفیق ملتی ہے تو آخر میں آ کر کے کسی طرح 2 رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن چھٹی کر لینے سے، اپنا کام دھام بند کر لینے سے، دکان بند کر دینے سے، اس کے مقام اور مرتبے کو آپ پہنچ نہیں سکتے جس میں آپ کو پہنچنا چاہیے۔ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو آپ جگہ دیجئے، بٹھال دیجئے کہ جمعہ کا دن اللہ کا چنا ہوا دن ہے، اور چنے ہوئے دن کا مطلب اس میں کچھ ہمیں ملنے والا ہے، اب جو خوش نصیب ہوگا وہ لے لے گا۔ لہٰذا جمعہ کے دن ہم کچھ لینے کی فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو دن اور مہینے اور خاص گھڑی اور خاص وقت چنا ہے وہ ہمارے آپ کے فائدے کے لیے۔ یہ دن تو آئے گا اور گزر جائے گا، لیکن اس دن میں چانسز ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں، ان دنوں میں، ان گھڑیوں میں، ان مہینوں میں اللہ رب العالمین کی جانب سے آفر ہوتا ہے ہمارے آپ کے لیے، چانس ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، کچھ کرنا ہو تو کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی جنت بنانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ تو اس میں مواقع بہت ہوتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ چھلانگ لگا سکتے ہیں اپنی جنت کے لیے، جہنم سے آپ بھاگ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ لیکن اگر ان گھڑیوں کی، ان دنوں کی اور ان مہینوں کی ہم نے قدر نہیں کی وقت پہ، تو ایڑیاں رگڑنی پڑیں گی، تب بھی جا کر کے شاید آپ منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اپنی آخرت بنانے کے لیے یہ سب شارٹ کٹس ہیں، کم محنت میں زیادہ فائدہ ملنے کے لیے سب ہے۔ تو جمعہ کے دن کو ہم ہمیشہ ذہن و دماغ میں اسی طریقے سے بٹھائیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ چنا ہوا ہے ہمارے لیے، ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کے تعلق سے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ باتیں بتائی ہیں، وہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے عرض کرنا ممکن نہیں ہے، کچھ باتیں فضیلت کے تعلق سے اس دن کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دین اور شریعت دی، اللہ نے جمعہ سے انہیں محروم کر دیا۔ جمعہ نہایت اہم دن ہے، لیکن اللہ نے انہیں محروم کر دیا یا انہیں گمراہ کر دیا، جمعہ کو وہ پا نہیں سکے۔ چنانچہ آگے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو ملا ہفتے میں ایک دن یوم السبت، سنیچر کا دن، اور عیسائیوں کو ملا ہفتے میں ایک دن 7 دن میں یوم الاحد، اتوار کا دن۔ لیکن جب اللہ رب العالمین امت محمدیہ کو وجود برپا، انہیں دنیا میں پیدا کیا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ کے دولت سے سرفراز فرما دیا۔ فہدان اللہ لیوم الجمعہ، امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے جمعہ کا دن عطا کیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہودیوں پہ، عیسائیوں پہ، ان لوگوں پہ ہمیں فضیلت دے دی۔ اللہ نے سیٹنگ کیا بنائی؟ سب سے پہلے جمعہ آتا ہے، سب سے پہلے جمعہ، اس کے بعد سنیچر، اس کے بعد اتوار۔ تو گویا کہ ہم آگے ہیں، اس اعتبار سے اللہ نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی کہ جمعہ کا دن آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا دن ہے۔
सनीचर यहूदियों का दिन है और इतवार ये ईसाइयों का दिन है। इतवार में जो दुनिया भर में छुट्टी रहती है ये दरअसल ईसाइयत की देन है। चूँकि दुनिया में मगरबियत छाई हुई है, मगरबी तहजीब ने पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा लिया है, इसलिए दुनिया भर में संडे को आमतौर पे छुट्टी मनाई जाती है। लेकिन जुमा का दिन सबसे पहले आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वकदालिका हुम तबउन लना यौमल क़ियामा, जिस तरीके से इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो इसको बदल दे। जुमा का दिन सोमवार को ले जाके कोई रख देगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। जुमा पहले ही आएगा, शनिचर और इतवार बाद में आएगा। ऐसे ही ये लोग यहूदी और ईसाई क़यामत में भी हमारे पीछे ही रहेंगे। ऐसे ही ये लोग क़यामत में भी हमारे पीछे ही रहेंगे। नहनुल आखिरून मिन अहली दुनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के लोगों में देखा जाए उम्मत के एतबार से उम्मत मुहम्मदिया सबसे आखिर में आई। चूँकि अब तो नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो गया, तब कोई आने वाला भी नहीं, तो हम सबसे आखिर में आने वाले दुनिया के लोगों में। वल अव्वलून यौमल क़ियामा, लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले रहने वाले। किस एतबार से? अल-मक़दी लहुम क़ब्ल अल-ख़लाइक़, सबसे पहले हम लोगों का हिसाब हो जाएगा और सबसे पहले जन्नत जहन्नम में हम ही लोग जाएंगे। बाद में दूसरे लोगों का हिसाब होगा, उनका नंबर बाद में। तो जुमा के दिन के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अहमियत के साथ इसको पेश किया है कि ये लोग महरूम हो गए इस दिन से और हम लोगों को ये दिन मिल गया। यानी ये दिन बहुत ही अहम है। कितना अहम है? एक दूसरी हदीस में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरु यौमिन तलत अलैहि शम्स यौमुल जुमा, बेहतरीन दिन जिस पे सूरज निकलता है वो जुमा का दिन है। इतना बेहतर है, सब दिन में सबसे ज्यादा बेहतर। फीह खुलिक़ आदम, इसी दिन जुमा के दिन आदम पैदा किए गए। फीह उदखिलल जन्ना, इसी जुमा के दिन जन्नत में वो दाखिल किए गए। व फीह उखरिज मिन्हा, और इसी दिन उससे निकाले गए। तो ये जुमा के दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे बेहतर दिन जिस पे सूरज निकलता है, इस दिन को ईद कहा गया। इस दिन को ईद कहा गया। इन्ना हादा यौमु ईदिन, इस दिन ये ईद का दिन है। जअलल्लाहु लिल मुस्लिमीन, इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास मुसलमानों को दिया है। तो ये दिन ईद का दिन है, लेकिन उस हदीस से ये मुतजाद नहीं और इसका कोई तजाद नहीं जिसमें कहा कि मुसलमानों की दो ही ईद है। हकीकी माने में जो ईद है वो दो ही है, और इस दिन को ईद कहा गया है फजीलत के एतबार से। हकीकत में वो ईद नहीं है जो दो ईद है, वो दो ईद उसकी हकीकत अलग है, और इसको सिर्फ फजीलत के एतबार से ईद कहा गया है, अहकाम के एतबार से नहीं, क्योंकि अहकाम इसके बिल्कुल उन ईदों से मुख्तलिफ है। तो बहरहाल ये ईद का दिन। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस जुमा के दिन में एक लम्हा ऐसा भी आता है कि बंदा अल्लाह से जो भी खैर मांगे अल्लाह दे देगा उसको। ये सिर्फ जुमा के दिन। और जुमा का दिन शुरू कब से होता है? जुमेरात, मगरिब के बाद जुमा की रात। जुमेरात हम लोग तो सुबह ही से बोलने लगते हैं दुनिया के लोगों के एतबार से, पूरा दिन का नाम जुमेरात हो गया, जिसको अरबी में यमुल खमीस कहते हैं। मगरिब के बाद, गुज़श्ता कल मगरिब सूरज डूबने के बाद से जो रात शुरू हुई थी वहीं से जुमा का दिन शुरू हो गया, पूरा 24 घंटे का। अब उस वक्त से लेकर के फिर सूरज डूबने तक मुमकिन है कि ये लम्हा कभी भी आए। लिहाजा हमें और आपको जुमा का फ़ायदा उठाने के लिए कल शाम से ही एक्टिव हो जाना चाहिए, मुतहर्रिक हो जाना चाहिए। इन्न फिल जुमाति लसा, जुमा में एक घड़ी ऐसी है ला युवाफिकुहा मुस्लिम, कोई मुसलमान उसमें मुवाफ़क़त नहीं करता। क़ाइमुन युसल्ली, खड़े होकर दुआ करता है, अल्लाह से खैर तलब करता है। यसअलुल्लाह खैरा इल्ला अताहु इय्या, मगर अल्लाह उसे दे देता है। अब वो घड़ी बहुत मुख्तसर होती है, थोड़ी होती है। अल्लाह के नबी ने इशारे से कहा कि ज़रा सा लम्हा होता है
علماء کرام نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لکھی ہیں کہ کون سی گھڑی ہو سکتی ہے. ان میں سے 2 بات سب سے زیادہ قابل ترجیح علماء کی نگاہ میں ہے. ایک تو یہ ہے کہ امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک یہ گھڑی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اس سے زیادہ مضبوط بات جسے علماء نے پسند کیا وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد وہ گھڑی ہوتی ہے، عصر کی نماز کے بعد. تو ہمیں اور آپ کو اس گھڑی کی تلاش میں عبادت میں مصروف رہنا چاہیے. اسی طریقے سے جمعہ کے سلسلے میں خاص طور پہ کہا گیا ہے اور دیگر عبادات کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ جمعہ سے جمعہ کے بیچ میں جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے آپ سے، تو یہ جمعہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہفتہ بھر کے سارے گناہوں کو جمعہ مٹا دیتا ہے. یہ جمعہ کی فضیلت ہے. بہرحال اس کے بعد اصل چیز جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک چیز تو یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود زیادہ پڑھنا چاہیے. کبھی بھی آپ پڑھیے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پہ دھیان دے کے زیادہ پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے. کچھ اور بھی اعمال بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ، مجھ پر درود بھیجو زیادہ سے زیادہ. تم جو درود بھیجتے ہو وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور دن اور رات میں جو کچھ بھی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا. ایک حدیث میں یہ ہے کہ تم 1 مرتبہ درود بھیجو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجو گے صلی اللہ علیہ عشرہ، تو ایسے شخص کے اوپر اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. تو اتنی اہمیت کی چیز ہے درود بھیجنا جمعہ کے دن. تو جمعہ یعنی جمعرات کے شام سے سورج ڈوبنے سے لے کر کے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکثرت درود بھیجنا چاہیے. سب سے چھوٹا والا درود صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹا ہی پڑھ لیا کریے. باقی زیادہ مشہور اور زیادہ اہم درود ابراہیمی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اخیر تک اسی طریقے سے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ کام ہمیں انجام دینا چاہیے. اسی طریقے سے جمعہ کے اہتمام اور آداب میں غسل کرنا، اچھا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا، یہ پاکی اور صفائی اچھی طریقے سے کر کے جسم کو بھی اچھی طرح پاک کر لیں، اپنے من کو بھی اچھی طرح پاک کر لیں. جمعہ کے دن ہفتے میں 1 دن اپنے آپ کو ہر طریقے سے پاک صاف کر لیں، آپ جسم سے لے کر کے روح. تو غسل بھی کریں، مسواک کریں، منہ کے اندر کی صفائی کریں، اور خوشبو اگر آپ کے پاس ہے خوشبو کا استعمال کریں، اور جو اچھا کپڑا ہو جمعہ کے دن اس کو پہن لیں آپ. یہ سارے کام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مختلف احادیث سے میں اس کو چھوڑتا ہوں. بعض علماء نے جمعہ کے دن کے غسل کو واجب قرار دیا ہے کہ اگر آپ جمعہ کے دن غسل نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے آپ. بعض علماء یہاں تک اس چیز کو اہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے غسل کو واجب مانتے ہیں، فرض مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو گنہگار ہو جائے گا. تو غسل کا اہتمام کریں، مسواک کریں، اچھا کپڑا پہنیں، خوشبو لگائیں. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر لے اور مسواک کر لے اور اس کے پاس جو کچھ بھی خوشبو ہے اس کو لگا لے اور اس کے بعد اچھا کپڑا پہنے اور مسجد آئے، اور مسجد آنے کے بعد ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. یہ حدیث میں ہے فَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں. یہ چیز جمعہ کے آداب میں سے. اب اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے ہمارے یہاں بھی اور تمام جگہ میں. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، آئے ہیں نیکی کمانے کے لیے اور گناہ کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے سب سے بعد میں آتے اور سب سے پہلی صف میں آنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لوگوں کی گردن پھلانگنے سے. تو ایک تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہ گنہگار ہے اور ثواب سے محروم ہے، لیکن اس میں دیگر مصلیان کی بھی ایک غلطی ہوتی ہے.
وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ آدمی آتا جاتا وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے. ابھی پوری صف خالی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ وہ باہر ہی بیٹھ جائیں گے. جب آگے کی جگہ آپ خالی چھوڑ دیں گے تو بعد میں جو آیا ہے وہ کھڑا ہے، اس کو جگہ نہیں مل رہی ہے اور اس کو دکھ رہا ہے کہ آگے بہت ساری جگہ خالی ہے تو آنے لگتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایسی شکل میں کوئی آ رہا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے بیٹھ گئے ہیں اللہ ان کی پوچھ تاچھ کر لے کہ تمہاری بھی ذمہ داری تھی. جمعہ کا اہتمام نماز کی طرح، جس طریقے سے نماز کے لیے کہا گیا کہ پہلی صف مکمل کرو، آپ پہلی صف مکمل کرے بغیر دوسری صف نہیں لگا سکتے. تو جمعہ میں بھی ایک انسان آتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلی صف مکمل کر کے جب جگہ نہ ملے تب پیچھے صف شروع کرے وہ. اور جمعہ کے خطبے کو آپ نماز کا حصہ مانیں، اسی وجہ سے 2 رکعت کم کر دی گئی ہے. جمعہ میں 2 رکعت کم کر دی گئی. ظہر کے وقت میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کی جگہ میں خطبہ رکھا گیا. تو خطبہ ایک طریقے سے نمازی کا حصہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو صف بندی جمعہ میں نمازی کی طرح کرنی چاہیے کہ آگے جگہ خالی نہ چھوڑیں. جب جگہ خالی ہی نہیں رہے گا تو کون پھلانگ پھلانگ کے آئے گا؟ ایک بار آئے گا اور اسے واپس لوٹنا پڑے گا، آئندہ سے شرم کے مارے میں نہیں آئے گا کہ جگہ ہی نہیں ہے. اور بیچ میں بیٹھنے کی عادت نہ ڈالیں کہ زبردستی کے بیچ میں بیٹھنا شروع کریں آپ. تو پہلی بات، اگر پیچھے جگہ ہے تو اپنے آپ کو گنہگار مت بنائیے. آپ نیچے منزل میں نہیں ہے، اوپر منزل میں ہے، کسی اور طرف ہے، تو آپ جا کر کے پہلے جگہ تلاشیے جہاں آسانی سے آپ کو دستیاب ہو. اور جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آگے جگہ خالی رہتے ہوئے آپ پیچھے مت بیٹھیے، جبکہ یہ عام بیماری ہماری اور آپ کی. تو اس حدیث میں بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، اور جو اللہ انہیں توفیق دے وہ نماز پڑھ لے، پھر خاموش رہے. خاموشی کے سلسلے میں بھی بڑی بد احتیاطی، جس کے جو من میں آتا ہے خطبے کے بیچ میں بھی بات کر لیتا ہے، ضرورت پڑتی ہے. خطبے کے بیچ میں بات تو کرنا دور کی بات ہے، اگر کوئی غلطی کر رہا اور بات کر رہا ہے آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے کہ آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے. کرے خاموش رہو. ایک آدمی اگر غلطی سے بات کر رہا ہے تو خطبے کے بیچ میں آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے کہ آپ بھی بولیں گے، آپ کی زبان کھلے گی. جمعہ کا اہتمام اس طریقے سے کرنے کے لیے شریعت کے اندر موجود ہے باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں. بلکہ آپ اشارے سے بھی کہیں گے تب بھی گنہگار ہو جائیں گے. آپ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اشارے سے منع کر رہے ہیں، زبان سے نہیں، تو اشارے سے کہنے میں بھی آپ گنہگار ہیں. تو آپ سمجھیے کہ شریعت نے ہمیں جمعہ کس طریقے سے دیا ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ خطبے کے ساتھ جڑ جائیں. تو گردنیں پھلانگنے والے ہمارے بھائی جو انجانے میں کرتے تھے، آج سے آپ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب تک پیچھے جگہ پوری نہیں ہوگی، بلکہ ضرورت پڑے گی تو کھڑے رہ جائیں گے ہم، لیکن ہم گردن نہیں پھلانگیں گے. چونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم نے کہا بعض علماء کہتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ گنہگار نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی آپشن کھلے طور پہ نہیں چھوڑا کہ اگر کوئی جگہ خالی رہ جائے تو تب پھلانگ لینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ گنہگار نہ ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے کہ کھڑے تو کھڑے ہی صحیح، بعد میں ہم جب نماز کھڑی ہوگی تب انشاءاللہ جگہ ملے گی تو کھڑے ہو جائیں گے، لیکن گردن نہیں پھلانگیں گے، چیر کر کے آدمی کو آگے نہیں آئیں گے. اور جو لوگ جانتے بوجھتے کرتے تھے وہ اللہ سے ڈریے کہ جن کو معلوم بھی ہے اس کے بعد بھی کرتے ہیں، کہ آپ کتنی ہمت رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر کہ اللہ کے فرمان کو چیلنج کر رہے ہیں آپ، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا یہ. تو جو جانتے بوجھتے کرتے تھے وہ تو اور باز آئیے، اور جو انجانے میں کرتے تھے وہ بھی باز آ جائیے. یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور جمعہ کے خطبے کے بیچ میں کسی سے کوئی بات چیت بالکل بند کر دیجئے، خاموشی اختیار کیجئے. تو جو خاموش رہے اور جب امام نکلے تو پھر امام کے خطبے کو دھیان سے سنیں، نماز سے فارغ ہو جائے. اس طریقے سے جب آپ جمعہ ادا کریں گے تب ایسا جمعہ پورے ہفتہ بھر کے آپ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے سورۃ الکہف قرآن کی ایک سورت ہے، تقریباً آدھا پارہ یا اس سے تھوڑا زیادہ آپ کہہ لیجئے، آدھا پارہ سے تھوڑا زیادہ. تو
لگ بھگ آدھے پارے پہ مشتمل ایک سورت ہے سورۃ الکہف۔ آپ لوگوں نے اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ تو سورۃ الکہف جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ آج دنیا میں یہ روشنی، لائٹ، یہی اصل پاور ہے۔ سورج یہ پاور کا مرکز ہے، ساری طاقت اور ساری انرجی سب سورج کے پاس ہے، اور دنیا کے لوگ اسی سورج سے سارا پاور حاصل کر رہے ہیں۔ سولر سسٹم تو ہے ہی کلیئر بالکل کہ سورج ہی سے پاور کھینچتے ہیں، اور یہ بجلی، الیکٹرک یا لائٹ، یہ کتنی پاورفل چیز ہے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز میں ہم اس کے محتاج ہو گئے ہیں۔ تو روشنی بہت پاورفل چیز ہے۔ تو اس روشنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، پڑھے یوم الجمعہ، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، دو جمعہ کے بیچ کے لیے اللہ اس کے لیے روشنی دے دے گا۔ روشنی جسے اللہ دے دے، جو روشنی اللہ دے دے، تو اس روشنی کا کیا کہنا؟ یہ ہماری دنیا صرف روشن نہیں ہوگی، ہمارے آخرت کے راستے روشن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت ہمیں ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کے طلباء کے اوپر لازم ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ کر کے سارے طلباء بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ تقریباً سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ ایک وقت بنا لیں مقرر کہ کوئی بھی جمعہ کے دن آپ کا یہ عمل نہ چھوٹے۔ آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، کم از کم ہفتہ بھر میں ہم قرآن نہیں اٹھاتے ہیں، اس عمل کو اپنا لیجئے آپ کہ ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ وقت نکال لیجئے۔ صرف رمضان کے مسلمان مت بنیے آپ، قرآن کے سلسلے میں سورۃ الکہف کی تلاوت کیجئے، تو روشنی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہو جائے گی، جو 1 ہفتہ کے لیے آپ کے لیے وہ روشنی کافی ہوگی۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جلدی کریں، جمعہ میں شامل ہونے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے، جامع مسجد میں آنے کے لیے جلدی کریں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ جو شخص جلدی مسجد میں آیا اور بھی کچھ اعمال اس کے ساتھ جوڑ کر کے اہتمام کرنے کے بعد، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے اوپر جو وہ چل کر کے آئے گا، ہر قدم کے اوپر اللہ کی جانب سے ایسی نیکی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ کان لہ بکل خطوۃ خطاہا، جو بھی وہ قدم چل کر کے آئے گا ہر ایک قدم کے بدلے میں، کان کصیام سنۃ، 1 سال کے روزے کا ثواب ہے۔ ایک قدم پہ 1 سال کے روزے کا ثواب ہے اس شخص کے لیے جو جمعہ کا پوری طرح اہتمام کرے اور جلدی مسجد میں آئے۔ اور صرف 1 سال روزے کا نہیں، تو زیادہ دور والے زیادہ فائدے میں ہیں۔ 1 قدم پہ اتنی بڑی نیکی، 1 قدم پہ 1 سال کا روزہ اور 1 سال کے قیام کے برابر کا ثواب ہے ایسے شخص کے لیے۔ لیکن وہ ثواب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اس ثواب کے سلسلے میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پوری تیاری کرے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت بھی کم ہے، اس کے بعد مسجد آ جائے، تو جو سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہوگا جمعہ میں، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی، وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو آئے گا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے گائے کی قربانی کی۔ تیسرے نمبر پہ جو شخص آئے گا وہ ایسے ہے جیسے کہ مینڈھا یعنی بکرا کہہ سکتے ہیں اس کی قربانی کی۔ اور اس کے بعد جو شخص آئے گا وہ مرغا قربان کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد جو آئے گا وہ انڈا کی قربانی پیش کرنے کے برابر ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت جلدی ہمیں آنا پڑے گا، یعنی جمعہ کے دن ہم اپنا کام دھام بند کر کے 11 بجے تک نہ سوئیں، فجر کے بعد سے ہی جمعہ کے اہتمام میں لگ جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح فکر کریں، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، اور کپڑا اور تمام چیزوں کا دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے، نہائیں دھوئیں،
اور اس سلسلے میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ اس دن بیوی سے ہم بستری بھی انسان کرے اگر ممکن ہو اس کے لیے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ جو شخص غسل جنابت کرے یا غسل جنابت کی طرح غسل کرے، غسل الجنابہ کہا گیا، اس کی دو تشریح ہے، دو تفسیر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے جنابت کا غسل اسلام نے سکھلایا ہے بالکل ویسے ہی غسل کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے کہ عام دنوں میں انسان غسل کرے تو کیسے کرے، تو اس سلسلے میں شریعت میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ عام دنوں میں جمعہ کا دن چھوڑ کر کے یا بیوی سے ہم بستر ہونے کے یا محتلم ہونے کے بعد پاکی کا غسل چھوڑ کر کے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی دوسرا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، لہٰذا کوئی بھی شخص غسل کرے کبھی بھی اور ثواب کی نیت سے، تو اس کو ویسے ہی غسل کرنا چاہیے جیسے کہ جنابت کا غسل۔ تو آپ ہمیشہ غسل کریں ویسے ہی کریں، صرف پیر چھوڑ کر کے مکمل وضو کر لیں، پھر پانی بہائیں اور پھر میں پیر میں پانی ڈال کر کے آپ نکلیں۔ تو چاہے بیوی سے ہم بستری کی بات ہو یا جنابت کا غسل، تو اس کے بعد پھر انسان ان ساری چیزوں کے لیے ٹائم چاہیے آدمی کو، پھر اس کو جا کر کے فضیلت ملے گی جمعہ کی۔ تو جمعہ کا دن بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بڑے آداب ہیں۔ اور اسی سے جوڑ کر کے ایک بات کہ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی اور تمام چیزوں کی اسلام تعلیم دے رہا ہے، تو مسجدوں کو بھی صاف رکھنا ہے اور ہمیں اپنے آس پاس پڑوس کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ایک تکلیف کی بات ہے کہ ہم لوگ صفائی کے معاملے میں اسلام کی تعلیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ صفائی اور گندگی اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ایک خاص مقصد کے تحت میں یہ بات چھیڑ رہا ہوں۔ یہ اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے۔ پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے سب سے چھوٹا یا معمولی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں گے کیا، الٹا تکلیف دہ چیز کو لا کر کے پھینکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں یہ پایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ اچھا کام تھا، اور برے کام میں سے یہ بھی پایا کہ مسجد میں گندگی پھیلانا۔ تو مسجد میں گندگی نہیں کرنی چاہیے، تھوکنا یا کوئی اور بھی طریقے سے گندگی کرنا مسجد میں بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستے میں مت بیٹھو۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ شہروں میں چھوٹا چھوٹا جو ہے چڑیا کے گھونسلے کی طرح سب گھر ہے، تو آدمی کہاں پہ دن بھر اس میں گڈر مڈر کرے گا بھائی، تو اس کو باہر آ کر کے ہی سکون ملتا ہے تھوڑا سا باہر کی ہوا کھانے کے۔ تو آپ گھر میں سوتے ہیں کھاتے ہیں، باقی باہر نکل کے آتے ہیں کام کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آ کر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی مجبوری آپ کی ضرورت ہے، لیکن راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا کون سا حق ہے، راستے کا حق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں راستے کا حق ہے، پہلی چیز تو نظر جھکا کے رکھو، اس لیے کہ راستے میں مرد عورت ہر طرح کے لوگ چلیں گے، تو کسی کے اوپر بری نظر نہ پڑے، راستے میں بیٹھنا ہے بیٹھو، تو ان میں سے راستے کا ایک حق ہے کہ نظر نیچی کر لو، نیچی کر کے بیٹھے رہو، کون آ رہا ہے جا رہا ہے دھیان نہ دو۔ لیکن ہم لوگ تو الٹا ہی کرتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں اور آخری لمحہ تک دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کف الاذی، تکلیف والی چیز کو ہٹا دو راستے سے، اگر راستے میں بیٹھنا ہے کہیں بھی آس پاس میں کوئی تکلیف دہ چیز دکھ رہی ہے تو اس کو ہٹا دو، صاف کر دو، کسی آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور سلام کا جواب دو۔ بھائی لوگ آئیں گے جائیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کی ذمہ داری کہ وہ سلام کریں بیٹھے لوگوں کو، اور بیٹھے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی سلام کر رہا ہے تو جواب دے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان پہ سلام کریے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، منڈی بھی نہیں ہلتی ہے، زبان سے بولنا تو دور کی بات ہے، منڈی بھی نہیں ہلتی ہے، جبکہ یہ راستے کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ سلام کا جواب دے کر کسی نے سلام کر دیا، بھلی باتوں کا حکم دو، آنے جانے میں کسی کے اندر کوئی کمی دکھے تو اس سے روکو، یہ سب راستے کا حق ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد کے آس پاس میں، یہاں ہو اپنی بڑی مسجد یا اور بھی ادھر، خاص طور پہ یہ بغل والا جو راستہ ہے،
آپ جائیے کبھی بھی دیکھیے تو اس راستے میں لوگ گندگی پھینکے رہتے ہیں. تو ایک تو راستے کے اوپر گندگی ڈالنا یہ گناہ ہے اسلام میں. اگر گندگی پڑی ہے تو ہٹا دینا یہ نیکی ہے. اور پھر مسجد کے بغل میں نمازیوں کو تکلیف. ارے نمازیوں کا تو اسلام نے اتنا خیال کیا ہے کہ کوئی شخص پیاز اور لہسن کھا کر کے, کچی پیاز اور لہسن مسجد نہ آئے تاکہ بغل والے نمازی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ آئے ہیں تو اس وجہ سے ان کا خاص مقام اور مرتبہ ہے. تو ایسے لوگوں کا آپ احترام نہیں کریں گے, گندگی پھیلائیں گے آپ. کوڑا کرکٹ صبح پہلی فرصت میں جاگیے, اپنے گھر کی گندگی کوڑا کرکٹ لا کر کے ڈالیے جہاں پہ ڈالا جاتا ہے, تو صاف کرنے والے اٹھا لے جائیں. لیکن ہم سب کے سب فطرت سے ہٹ کر کے الگ زندگی گزارنے لگے ہیں. 10 بجے 11 بجے اٹھیں گے, اس کے بعد گھر کی صفائی کر کے جب کوڑا والا چلا جائے گا تب لا کر کے ڈال دیں گے, اور اس کے بعد کتے اور آوارہ جانور اس کو ادھر ادھر لے کر کے پھیلاتے رہیں گے پورے محلے. تو یہ بہت تکلیف کی چیز ہے. خاص طور پہ مسجد کے بغل والے, مسجد کے پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا وہ خیال کرے کہ نمازی لوگ 5 وقت آتے ہیں مسجد میں. کوئی گندگی اگر کوئی ڈالتا بھی ہے تو اس کو روکے, اچھے سے پیار سے سمجھائے کہ نہیں بھائی یہاں کہاں ڈال رہے ہو یار. اور اس سے بھی آپ کو آسان طریقہ ہے, 20 سے 25 روپے آپ خرچ کریے. جو لوگ صفائی کرنے والے ہیں وہ آپ کے گھر سے کوڑا لے جاتے ہیں, مہینے میں 20-25 روپیہ کیا جاتا ہے. آپ تو چند گھنٹوں میں 20-25 روپے کا مسالہ کھا کر کے تھوک کے پھینک دیتے ہیں اور گندگی مچاتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ایک تھی. اور 2 منٹ آپ کا اور وقت لیں گے. کچھ باتیں تھی جس کو اکٹھا کر کے آج میں خطبہ دے رہا ہوں. کئی لوگوں نے کئی مرتبہ کئی موقع سے کہا, جس کی وجہ سے میں نے سب کو اکٹھا کر دیا. نماز اور جمعہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اسی سے جڑی ہوئی ایک بات اور ہے. پہلی صف کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں, یہ تو آپ کو معلوم ہے. پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. کتنی فضیلت ہے؟ اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حقیقی معنی میں اس فضیلت کو سمجھ لیں کہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا ثواب ہے اس میں, تو لڑائی کرنے لگیں گے آپس میں کہ میں پہلے بیٹھوں گا, میں پہلے بیٹھوں گا. یہاں تک کہ قرآن دازی کرنی پڑے گی کہ ہاں جس کا نمبر آئے وہی بیٹھے. لیکن یہاں تو صف ہی خالی رہتی ہے. تو پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے آؤ, پیچھے نہ رہو, اور امام کے قریب رہو. تم لوگ امام کی اقتدا کرو, تم سے پیچھے والے تمہاری اقتدا کریں گے. تم امام کو دیکھو گے امام کس حالت میں ہے, کہاں پہ ہے, اور تم کو دیکھیں گے تمہارے پیچھے والے. یہ دونوں حدیثیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے پہلی صف میں ہمیں آپ کو آنا چاہیے. لیکن اس میں ایک علاقہ ایسا ہے کہ جس میں ہر شخص کو نہیں آنا چاہیے, اور وہ ہے امام کے پیچھے کا حصہ. امام کے آزو بازو آس پاس میں ہر شخص کو نہیں آنا چاہیے, بچوں کو نہیں آنا چاہیے, اور کم سمجھ کم علم لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. اب اس میں ذمہ داری ہے کہ جو بھی عقل مند اور ہوش مند سمجھدار دین کے ہیں وہ تھوڑا سا پہلے آئیں اور اپنی جگہ لیں. اس لیے کہ اسلام نے اس جگہ کو انہی لوگوں کے لیے خاص کر دیا ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ, مجھ سے قریب عقل و ہوش والے لوگ کھڑے ہو امام سے قریب. تو اس لیے بچے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امام کے بالکل پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت سارے وقت میں. اسی طریقے سے بالکل دین سے نابلد لوگ, ناسمجھ لوگ, جن کو کوئی شعور نہیں ہے, کچھ بھی جانکاری نہیں رکھتے, وہ ایسی نماز پڑھنے آتے بیچارے, وہ آ کے بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. کبھی کچھ نوجوان لوگ جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں وہ آ کے بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ آئیے پہلی صف میں, لیکن امام کے آزو بازو میں مت رہیے, آپ تھوڑا سا دائیں بائیں چلے جائیے. بچے بھی اس سے بچیں, اور ہوش مند لوگ وہ کوشش کریں کہ تھوڑا وقت پہ لے کر کے آئیں وہ, تاکہ آ کر کے وہ اپنی جگہ بھر دیں. جگہ خالی رہتی ہے تو دوسرا آدمی آ جاتا ہے, اور جب نہیں رہے گا ہوش مند تو مجبوری میں آنا پڑے گا دوسرے کو. یہ تو ایک مجبوری کی شکل ہوئی. لیکن پہلا کام یہ ہے کہ بچے اور ہوش مند اور ناسمجھ لوگ, دین کے سے دور لوگ, وہ تھوڑا سا دوری اختیار کریں, دائیں بائیں رکے, وہ پہلی صف میں ضرور آئیں. وہ بچوں کے لیے بھی ممانعت نہیں ہے پہلی صف میں آنے کے لیے, لیکن امام کے آس پاس میں نہ رہیں. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں مختلف طریقے سے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.